اب کعبہ کی شناخت کیسے ہوگی؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں جانب کعبہ ہے؟ سب سے آسان بات، جہاں کہیں مسجد ہوگی نا، مسجد ہماری معیار ہوگا۔ مثلا میں یہاں سے چلا گیا، کیا کہتے ہیں، لاہور چلا گیا، قصور چلا گیا، وہاں کی مسجدوں کا رخ اس جانب تھا، تو اس کا مطلب ہے قبلہ کیا ہے؟ اس جانب۔ میں یہ نہیں کہوں گا ہم تو جدھر ہیں تو کعبہ اس جانب ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی چلے جائیں گے، جہاں مسجد بنی ہوگی، مسجد ہمارے لیے قبلہ کی تعیین میں کیا ہوگی؟ معیار ہوگی۔ ظاہر ہے جہاں کہیں مسجد ہوگی وہاں پتہ تو ہوگا نا کس جانب کو کرنا ہے ہم نے، سب سے پہلی بات۔ اچھا، اگر کوئی بندہ کسی جنگل وغیرہ میں چلا گیا، صحرا میں چلا گیا جہاں قبلہ کی تعیین نہیں کی، تو وہاں اگر رات کو ہو نا، ٹھیک ہے، تو پھر تو اوپر جو 7 ستارے کٹے ہوتے ہیں نا، دب اکبر جنہیں کہتے ہیں، دب اکبر، ان سے کعبہ کی شناخت کرنی ہے۔ وہ کعبہ کی جانبی اس کی سمت میں سفر کرتے ہیں۔ قرآن میں کہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ستارے بھی ہیں جو بندوں کو ہدایت کی راہ پر، سیدھی راہ پر، یعنی ستاروں کو دیکھ کر بندہ سیدھی راہ میں چلتا رہتا ہے۔ یہاں سے ایک بات سن لیں، اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ستاروں کو دیکھ کر بندہ سیدھی راہ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ کی نشانی میں سے نشانے ستارے بھی ہیں، بندہ ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، ستاروں کے پیچھے چلتا ہے تو سیدھی راہ سے نہیں ہٹتا ہے۔ اللہ نے کس میں کہا؟ قرآن مجید میں۔ ستارے کس بات کی علامت ہوتے ہیں؟ بندے کو سیدھا راستہ دکھلاتے ہیں۔ ستارے بندے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس بھی میرے صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت کی راہ پر چلتے جاؤ گے۔ صحابہ کی راہ سے ہٹو گے، صحابہ کی راہ سے ہٹو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے سمجھیں، ایک بندہ ہے وہ کسی صحرا وغیرہ میں چلا گیا، کسی صحرا وغیرہ میں چلا گیا، دو طریقے ہیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ دو طریقے ہیں۔ اگر اس کے بعد قبلہ کمپاس وغیرہ ہو تو وہاں شناخت کرے گا، یا کوئی مقامی بندہ اس سے کیا کر لے گا؟ پتہ کر لے گا کہ جناب قبلہ کس جانب ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی مقامی بندہ ملا، نہ اس کے پاس کوئی ایسا آلہ تھا کہ قبلہ پر تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب ہے اندازہ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ کہ یار سورج اس طرف جا رہا تھا، ستارے اس جانب ہیں، ٹھیک ہے، سورج اس جانب کا، ستارے اس جانب ہیں، لہذا قبلہ بھی اس جانب۔ بس اسے تحری کر لی، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ یہ سب آ گیا ہے۔ بات سمجھ گئے نا کہ قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جس علاقے میں گیا وہاں اگر کوئی مسجد بنی تو مسجد کیا ہوگی؟ معیار ہوگی، اور مسجد کا قبلہ جس جانب ہو گیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا، اس نے کیا کر لینا ہے؟ نماز پڑھ لینی ہے۔ لیکن اگر مسجد نہیں ہے، کوئی جنگل وغیرہ ہے، صحرا ہے، یا کوئی ایسی علامت نہیں ہے، پھر کسی مقامی بندے سے اس نے پوچھ لینا کہ جناب یہاں سے قبلہ کس جانب ہے۔ مقامی بندہ ہے کسی آلہ سے، کمپاس وغیرہ سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، پھر کیا کرنا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں تحری کرے گا۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرے گا، اندازہ کرے گا کس جانب قبلہ ہے۔ اب بے شک قبلہ غلط بھی ہوا نا، اس کی تحری سے کیا ہو جائے گی؟ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ نماز پڑھ لی، کسی نے آ کر بتا دیا یار اس جانب قبلہ تھا، اگر وقت ہو اس کا دل چاہے تو اعادہ کر لے، نہ بھی کرے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں شرعی سہولت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بہت زیادہ سہولیات دی، ابھی بھی ایک سہولت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نہیں پتہ چلا تھا قبلے کا، ٹھیک ہے، تحری کر لی، اندازہ کر لیا، نماز پڑھ لی، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اس میں کسی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا،